بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہر میں ایک دھندا کرنے والی عورت رہتی تھی، یعنی کہ زناکار عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا جسم فروشی کا دھندا تھا، یعنی کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیسے کمایا کرتی تھی اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے بہت ناراض تھے۔ ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس زناکار عورت کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ بدکار عورت مر گئی۔ اب اس کے گھر والے تو اس سے پہلے سے ہی ناراض تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس کو کفن دفن نہیں دیا، بلکہ اس بدکار عورت کی لاش کو اس کے گھر والوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یعنی کہ اس دھندا کرنے والی عورت کو اس کے گھر والوں نے کفن دفن نہیں دیا، بلکہ اس کی لاش کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ادھر جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، یعنی کہ جب اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آج باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ جاؤ اور جا کر میری ایک بندی کی لاش کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل وغیرہ دے کر اور کفن پہنا کر اس کو عزت کے ساتھ میں اس کی تدفین کرو، یعنی کہ اس کو دفنا دو۔ اللہ کا یہ حکم سن کر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی سے واپس آئے اور اس شہر میں پہنچ گئے جس میں اس دھندا کرنے والی عورت کی لاش کچرے کی ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس شہر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے آپ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر بہت سارا کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جہاں پر اس شہر کا سارا کچرا پڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا اسی کوڑے کی ڈھیر پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک بڑے تعجب کی بات یہ تھی کہ اس لاش کے ارد گرد 4 کتے اس لاش کی رکھوالی کر رہے ہیں، یعنی کہ 4 کتے اس لاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی پرندہ یا کوئی خونخوار جانور اس بدکار عورت کی لاش کو پامال نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس عورت کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس بدکار عورت کے گھر والوں کے بارے میں اور ان کا پتہ بتا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر گئے اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ آپ میری اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرو۔ تو یہ سن کر اس عورت کے گھر والوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، یعنی کہ منع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس عورت کے لاش کے قریب بھی ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بدکار عورت تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی زنا میں گزار دی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری اور گناہوں میں گزار دی، اس لیے اب ہم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس طرح سے اس کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ دوستوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرنے کو کہا، مگر کوئی بھی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہر کوئی اس کی لاش کو اٹھانے سے صاف طور سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی ہارون، اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ پھر حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس عورت کی لاش کے پاس گئے۔ پھر دونوں نبیوں نے مل کر اس لاش کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ اب اس لاش کو غسل دینے کی باری آئی تو اس شہر کی کوئی بھی عورت، یعنی کہ اس شہر کی کوئی بھی خاتون اس بدکار عورت کی لاش کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیغمبر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ یعنی کہ اپنی بیوی اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کی لاش کو غسل دے دو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی اور بہن نے اس عورت کی لاش کو غسل دیا۔ غسل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کی لاش کو اٹھایا اور پھر دفن کر دیا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دفنانے کے بعد میں جیسے ہی واپس آ رہے تھے تو اس شہر کے تمام لوگ آپ کے سامنے آ گئے، یعنی کہ اس شہر کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور سب کے سب کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ ہمیں اس بات کے بارے میں بتائیں، آپ ہمیں اس بات کی وجہ بتائیں کہ آپ نے اس زناکار اور بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی؟ اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہو تو پھر آپ نے جو کلمہ ہم کو پڑھایا ہے، یعنی کہ جو کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا ہے، ہم وہ کلمہ آپ کو واپس کرنے آئے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو حکم دیا بس میں نے اللہ کی حکم کو پورا کیا۔ اب اگر آپ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھے کوہ طور کی پہاڑی پر جانے دو۔ واپس آنے کے بعد میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور کی پہاڑی پر گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ، اس شہر کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اس بات کا جواب مانگ رہے ہیں کہ میں نے ایک زناکار اور بدکار عورت کو اتنی عزت کے ساتھ میں کیوں دفن کیا؟ تو آپ کی یہ بات سن کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی میں ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، مگر ایک مرتبہ یہ عورت ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب اس عورت نے اس کتے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو کتے کی حالت پر اس عورت کو رحم آ گیا۔ یہ عورت پاس ہی ایک کنویں پر گئی، اس نے کنویں کے پانی سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور پھر اس کپڑے کو لے جا کر کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ کتے کے منہ میں جیسے ہی پانی گیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ اے موسیٰ، مجھے اس عورت کی یہ رحم دلی بہت پسند آئی اور میں نے پھر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس کی روح قبض کر لے تاکہ پھر کبھی کوئی بدکاری نہ کر سکے۔ تو دوستوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، کتنا رحیم اور کریم ہے۔ ایک بندہ چاہے جتنا بھی گناہ کر لے، اگر وہ اللہ کی راہ میں ایک بھی اچھا کام کر لیتا ہے اور اگر وہ اللہ کو پسند آ جائے تو اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ اپنے ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دوسرے مخلوق پر رحم کرتے ہیں، کسی دوسری مخلوق کی جان بچاتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک ایسا نیک کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔